الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی انجان شخص نافرمان جس پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، بے اعتماد آدمی کسی بھی طرح کا، وہ اگر کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آئے، قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے، اس پہ توجہ اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی غیر معتبر شخص جس پر دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے جس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اگر وہ کوئی خبر لے کر آتا ہے، فتبینوا، تو اس خبر کی جانچ پڑتال کر لو، اس کے پیچھے لگنے سے پہلے اور اس پر فوری طور پر عمل درآمد کرنے سے پہلے اس کی جانچ پڑتال کر لو کہ اس کی وہ خبر اور اس کی بات کہاں تک سچ ہے، کہاں تک حقیقت ہے، کہاں تک اس پر عمل ہو سکتا ہے، کہاں تک اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ان سب باتوں پہ غور ضروری۔ ایک ہی لفظ قرآن کریم نے فرمایا کہ فتبین، اس کی جانچ پڑتال کر لو، اچھی طرح سے دیکھ لو اسے۔ کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی نادانی کی وجہ سے اپنی قوم کو مصیبت میں ڈال دو، کہ ہلاکت میں ڈال دو، پریشانیوں میں ڈال دو۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور جب سب کام ہو چکا ہوگا تو پھر تم اس پر شرمندہ ہوگے، نادم ہوگے کہ ہم نے یہ کیا کیا، ہم نے کیوں اس کی بات پہ اعتماد کیا، کیوں اس پر عمل کیا، کیوں نہیں سوچا، کیوں نہیں سمجھا۔ یہ سب باتیں، یہ قرآن کریم کی، یہ اللہ کا کلام ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن کریم نے ایک ایک بات کو ہماری، چونکہ یہ ہماری زندگی کا لائحہ عمل ہے، یہ صرف نماز روزے کا نہیں ہے۔ ہم نے دین کو نماز روزے کے ساتھ وابستہ کر دیا اور دنیا کے تمام معاملات کو ہم اپنے آپ طے کرنے لگے، حل کرنے لگے۔ یہ ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، ساری دکھیں جو ہیں وہ ہم کو اسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ ہم نے دین کو صرف نماز روزے اور فرائض اور عبادت کے ساتھ وابستہ کر دیا، اور باقی دنیا کی اپنے گھر سے لے کے باہر تک کے تمام معاملات کو ہم اپنی طور پر اپنا قانون بنا کر، اپنی سمجھ استعمال کر کے اس کا استعمال کرنے لگے، جس کی وجہ سے ہماری پوری قوم ساری دنیا میں مصیبت میں مصیبت در مصیبت، مصیبت در مصیبت، مصیبت در مصیبت، جہالت در جہالت، آفت در آفت، سب میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ آج کے ماحول میں یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہم کو کتنی بڑی ہدایت دیتی ہے۔ آج ملک کے اندر جو حالات بگاڑے جا رہے ہیں وہ صرف انہی افواہوں کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں۔ افواہوں کی وجہ سے حالات بگڑتے ہیں، افواہیں پھیل جاتی ہیں، بلکہ پھیلائی جاتی ہیں اور ان پر غور نہیں کرتے ہیں، وہ کسی بھی طبقے کے لوگ ہوں۔ قرآن کریم کی ہدایت سب کے لیے ہے، سب کو چاہیے کہ قرآن کریم کی اس ہدایت پہ عمل کریں۔
اپنی قوم کو مصیبت سے بچانے کے لیے سب کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ بالخصوص مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی قوم کو مصیبت میں ڈالنے سے پہلے ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے، ان پہ سوچنا چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ورنہ پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ آج جس طرح ماحول خراب کیا جا رہا ہے اور جان بوجھ کر ایک دوسرے کو مصائب میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اس میں ہماری بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ یہ ریاستوں کی، حکومتوں کی اور ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کوئی افواہ آتی ہے تو اس پر وہ توجہ دیں، توجہ کریں۔ وہ ذمہ دار لوگ جو حکومتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ریاستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو قانون پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو قانون کی اصلاح کے لیے انتظام کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہر علاقے کے لیے جن کو حکومت نے انتظام سونپا ہے، جو انتظام کر رہے ہیں، چاہے وہ پولیس محکمہ ہو، چاہے وہ عوام کا محکمہ ہو، چاہے وہ پنچایت والے لوگ ہوں، جو بھی لوگ ہوں، وہ سب کے سب اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ ان باتوں پر دھیان دیں اور ان باتوں پہ عمل کریں، تاکہ کوئی قوم جو ہے پوری کی پوری قوم کے اندر سبھی شامل ہوں گے اور علاقے کے رہنے والے سبھی لوگ ہوں گے جو مصیبت سے بچ سکیں۔ دوسری بات قرآن کریم نے ایک ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس حد تک آگے نہ لے جائے کہ تم اس کے اوپر زیادتی کرنے لگو۔ یہ ایک بڑی ہدایت ہے اور یہ عمومی ہدایت ہے، سب کے لیے ہے کہ ہم کسی کی دشمنی میں، چاہے آپس کی دشمنی ہے، چاہے خاندانی دشمنی ہے، سماجی دشمنی ہے، آپس کے دوستوں کی دشمنی ہے، بھائیوں کی دشمنی ہے، دشمنی کو دور کرنا چاہیے، دشمنی کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے، اور اس کے اندر اس حد تک آگے بڑھنا نہیں چاہیے کہ جس میں کوئی کسی کو شنآن قوم اللہ تعدل، کسی قوم کی دشمنی تم کو حد سے آگے نہ بڑھا دے، ظلم کی طرف نہ لے جائے، مصیبت کی طرف نہ لے جائے۔ انصاف کی زندگی گزارو اور بھلائی کی زندگی گزارو، یہ انتہائی اہم ہے۔ آج کے دور میں، آج کا جو ماحول خراب کیا جا رہا ہے، اس سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے، سدھارنے کی ضرورت ہے، ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم کو اپنے آپ میں اندر سدھار لانے کی اور سنوارنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ خداوند کریم ہمیں قرآن کریم کی ان آیات پر کو سوچنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بہت ہوشیار رہیں، سمجھدار رہیں، سمجھ سے کام لیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم کسی انجانے کے اندر اپنے آپ کو اور اپنی پوری قوم کو مصیبت میں ڈال دیں، یہ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو علاقے کے ذمہ داران ہیں انہیں بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں، انہیں ضرورت ہے، جو ذمہ داران ہیں، جو سوسائٹیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مل کر آپس میں بیٹھیں، اور جو حکومت کے ذمہ دار ہیں یا وہ انتظامیہ ہے، پولیس ہے اور دوسرے انتظامیہ کے لوگ ہیں، ان سے رابطہ قائم کریں، ان سے رابطے میں رہیں، تاکہ کوئی بروقت کوئی پریشانی آئے تو ان سے رابطہ کر کے اور اس ماحول کو سدھارنے اور سنبھالنے کی کوشش کریں۔ خداوند کریم ہمیں سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔